آیت نمبر 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ لہ ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا وإن أردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم إحداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا اتأخذونہ بہتانا وإثما مبینا۔ محترم المقام مومنین کرام، ناظرین و ناظرات، بسم اللہ سے والناس تک سخاوت القرآن کے نام پر شروع ہونے والے درس تفسیر قرآن کی آج نشست نمبر 89 ہے، یعنی 89، ایک کم 90، اور انشاءاللہ کل نشست نمبر 90 ہوگی بحمداللہ۔ آج چوتھا پارہ ختم ہو جائے گا اور آج کا درس ہمارا سورہ نساء کی آیت نمبر 19 سے لے کے 23 تک ہوگا۔ پہلے سن لیں کہ آیت نمبر 19 میں ایک حکم ہے شریعت کا، وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے یعنی مردوں کے لیے جائز نہیں، وہ مرد جو عورتوں کو چھوڑ رہے ہیں، کہ زبردستی اپنی بیویوں کے وارث بن جائیں۔ گویا وہ لوگ جو عورتوں سے نکاح کر کے زبردستی وارث بن جاتے تھے، پیسے والی بہت بڑی زمیندار کی بیٹی سے نکاح کر لیا تاکہ اس کی ساری جائیداد کو لے لیں، تو اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ان کو طلاق دے دی ہے تو اب ان کو دوسری شادی سے منع نہ کرو، جیسا کہ ہمارا کلچر دوسری شادی سے، شاہ صاحب سے ہٹا لیں، ان کو پنکھا نہیں چاہیے۔ ہمارا کلچر دوسری شادی، عورتوں کی دوسری شادی کے بہت خلاف ہے کہ اگر ایک طلاق ہو گئی تو اب دوسری شادی نہیں۔ شریعت میں اس کی سخت مخالفت کی گئی، تم دوسری شادی سے ان کو مت روکو، ان کو تم شادی کرنے دو۔ جن کو تم نے طلاق بھی دی ہے ان سے بھی چھٹکارا بھی حاصل کرو، تو احسن طریقے سے، لڑ جھگڑ کے نہیں، کورٹ کچہری میں نہیں، ایک دوسرے کے خلاف تہمتیں الزامات لگانے سے نہیں۔ اس وجہ سے دوسرے نکاح سے نہ روکو کہ تم کچھ مال ان سے لینا چاہتے ہو۔ پیسے والی بیوی ہے، اگر وہ دوسرے کے نکاح میں چلی جائے گی تو تم کچھ لے نہیں سکو گے، تو یہ طریقہ رائج تھا، اس کی سختی سے مخالفت کی گئی۔ پھر یہ کہا گیا کہ اگر تم ان چھوڑی ہوئی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو ہو سکتا ہے تمہیں برا لگے، معاشرہ کہے گا دیکھو ان کے تماشے دیکھو، چھوڑ بھی دی ہے، طلاق بھی دی ہے، اور اس کے باوجود ان کو اچھے پیسے بھی بھجوا رہے ہیں یا خرچے کے پیسے دے رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ بہت ساری چیزیں جو تمہیں بری لگتی ہیں حقیقت میں ان میں تمہارے لیے بڑی خیر ہوتی ہے۔ شریعت کو فالو کرو، اپنے احکام پہ مت چلو۔ یہ دیکھ لیں پھر اگلا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہلیان ایمان، لا یحل لکم، نہیں ہے حلال تمہارے لیے۔ اس حلال سے مراد جائز۔ یہ ایرانی کہتے ہیں نا، جب حج پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں حلال کنیت، یہ جو میں نے غیبت آپ کی ہو یا حق کھایا ہو مجھے حلال کر دو کیونکہ میں حج پہ جا رہا ہوں۔ حلال کنیت، حلال سے مراد حلال حرام، یعنی یہ کھانے والا ہی حلال نہیں ہوتا، یہ رزق حلال ہے، یہ کمائی حلال ہے، یہ کام حلال ہے، یہ بہت وسیع ٹاپک ہے حلال و حرام کا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم، اے ایمان والو حلال نہیں تمہارے لیے،
जायज नहीं तुम्हारे लिए अन तरसुन निसा करहा, करहा कराहत, कि तुम बिलजबर वारिस बन जाओ औरतों के। अपने जो मूरिस होते थे उनकी औरतों से निकाह कर लेते थे ताकि घर के अंदर खूह की मिट्टी खूह में रहे, कुएं की मिट्टी कहते थे, ये काम ना करो। हत्ता कि ये भी होता था कि बाप की बीवी से भी निकाह कर लेते थे। हाँ, ये बाकायदा अरब में दस्तूर था, यानी अपनी माँ नहीं थी, सुतेली माँ से भी निकाह कर लेते थे कि कहीं बाहर ना जाए। हाँ, साली से निकाह कर लिया, बीवी भी है अपनी, उसकी बहन भी है, साली से भी निकाह कर लिया ताकि दौलत बाहर न जाए। ऐसी जबर की विरासत ना लो। वला तादुलुहुन्ना लितज़हबू बिबाद मा आतैतुमुहुन्ना, और ना ही तुम उन्हें पाबंद कर लो। मुअज़ला कहते हैं मुश्किल को बांधना, ये इसको मुअज़ला कहते हैं। ये बांध न दो बेचारी औरतों को जिन्हें तुमने छोड़ दिया है या जो तुम्हारे रिश्तेदारों की बीवियां थीं। लितज़हबू बिबाद मा आतैतुमुहुन्ना, ताकि तुम जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो ताकि वो चला ना जाए। मैंने अपनी बीवी को, मसलन ज़ैद ने कहा मैंने अपनी बीवी को 4 एकड़ ज़मीन दी है, आज मैं अगर इसे दूसरी शादी करने दूं तो 4 एकड़ मेरे चले जाएंगे, इस वजह से न रोको। माज़ूल इसी से बिल्कुल, मगर वो जे से होता है। वो माज़ूल जो करते हैं ना, सस्पेंड करना, वो जे से, जा ये वात से है। मुअज़ला ये किसी गुत्थम गुत्था जकड़ना, शाबाश। लितज़हबू बिबाद मा आतैतुमुहुन्ना, उन्हें तुम जकड़ न लो, रोक न लो, इस खौफ से कि जो तुमने उन्हें दिया है, अपनी डाइवोर्स बीवियों को जो दिया था जब बीवियां थीं तुम्हारे निकाह में, वो चला न जाए। इल्ला अन यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यनतिन, मगर ये कि वो खुल्लम खुल्ला कोई बदकारी करे। फाहिशत मुबय्यना के वक्त तो उनको रोक लो बेशक। फाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, और उनके साथ भी जिनको तुम तलाक दे चुके हो, मुआशरत करना बिल मारूफ, अच्छे तरीके से। जिनसे दुश्मनी भी हो गई है, तलाक हो गई है, उनसे भी इनाद से नहीं, उनसे भी अच्छे तरीके से पेश आओ। फ़इन करिहतुमुहुन्ना फ़असान तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा, अगर तुम उनसे कराहत करते हो, जैसे मियाँ बीवी अगर मवाज़ीन शरीयत में न चलें तो इतनी कराहत बाप के कातिल से नहीं होती जो मियाँ बीवी के आपस में होती। इसलिए तो हुक्म है कि शरीयत को फॉलो करो। हमारे शरीयत तो फॉलो होती नहीं है, लिहाजा दुश्मनियाँ बढ़ जाती हैं, बिस्तर अलग हो जाते हैं, कमरे अलग हो जाते हैं। लोगों को दिखाने के लिए सामने आएंगे तो ऐसे लगेगा कि श्री फरहाद जा रहे हैं, और अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि हाबिल व काबिल की अरवाह इनके अंदर मौजूद है। ऐसे तो ये जो ख़ास तौर पे शरीयत से नावाकफियत की बिना पर, नासमझी की बुनियाद पर लोगों के घरों के अंदर झगड़े, फसाद, लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये इसकी वजह जहालत है। मसाजिद से रब्ता न करना, उलमा के पास न पढ़ना। मेरे ख़्याल में जितनी सहूलत अमेरिका में है हमारी बहनों बेटियों को पढ़ने की, उतनी ही ये गाफिल है। बिल्कुल ये पढ़ नहीं रही और अपनी जाहिलाना हरकतों में मारी मारी इधर उधर फिर रही हैं, और इसी वजह से यहाँ पर वो जन्नत मआब माहौल नहीं बन रहा जो कि बनना चाहिए था। यजअलुल्लाहु फीहि खैरन व यजअलल्लाहु फीहि खैरन कसीरा, हो सकता है तुम कराहत कर रहे हो, मगर इसी तुम्हारी कराहत के अंदर जो तुम कर रहे हो, इसी के अंदर अल्लाह की ज़ात ने खैर कसीर रखी हो। फ़असान तकरहू शैअन, बईद नहीं कि किसी चीज़ से, ताज्जुब नहीं कि किसी चीज़ से तुम कराहत करो। व यजअलल्लाहु फीहि खैरन कसीरा, और उसी में अल्लाह ने तुम्हारे लिए खैर कसीर रखी हो। यही जो कराहत तुम कर रहे हो औरतों के साथ, इसी कराहत में अच्छाई से पेश आओ तो शायद इसी के अंदर खैर कसीर हो। कल दोबारा शायद तुम्हारी नाराज़गियाँ ख़त्म हो जाए। अभी यहाँ पर एक साहब आए थे मेरे पास, 30 साल के बाद रुजू कर लिया, 30 साल के बाद रुजू कर लिया, 30 साल बेवकूफ़ियों में रहे, 30 साल के बाद रुजू किया। तो ये
अच्छाई करते रहो। अच्छा, अगला मसला ये है कि अगर कोई साहब तलाक दे दे किसी औरत को और उसको अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दे या मौज़म प्रॉपर्टी, अक्सर प्रॉपर्टी दे दे, तो शरीयत कहती है कि तुम्हारे दिल में अगर ख्याल पैदा हो जाए कि उसको मैं वापस ले लूँ, तब भी डाइवोर्स बीवी से वापस न लो। एक ज़माने में वो तुम्हारी इज्जत रही है, तुम्हारे लिए उसने मर्ज किया था अपने आप को, उन्हीं चंद दिनों के एवज़ उससे कोई चीज़ वापस ना लो। हमारे यहाँ तो लड़ाई झगड़े इतने होते हैं, अल्लाह की पनाह, जो जोड़े तक दिए होते हैं वो भी वापस हो जाते हैं। एक केस मेरे पास आया था, वो बेचारी जो खातून थी, उसको कहा जी मुझे $5000 का मैंने सेट दिया था, वो भी वापस कर दो। तो उसने मेरे सामने फेंक दिया, उसने कहा मौलाना दे दें इसको, दफ़ा कर दें। जब करोड़ों की इज्जत न रही तो लानत भेजनी है इसके 5000 के सेट के ऊपर। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास जहालतों में हो रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े इसलिए हो रहे हैं कि मर्द भी जाहिल है, औरत भी जाहिल है, और ना मर्द पढ़ रहा है ना औरत पढ़ रही है। इन अरदतुम इस्तिबदाल ज़ौजिन मकान ज़ौज, अगर तुम्हारा इरादा हो कि एक बीवी बदल के दूसरी कर लो, एक बीवी को छोड़ दो दूसरी कर लो। वआतैतुम इहदाहुन्ना किंतारन, और एक बीवी जिसे तुम छोड़ रहे हो उसे तुमने किंतार दे दिए हो। किंतार कहते हैं ढेर। कनातीर अल मुकंतरा नहीं गुजरा है याद है कि नहीं? सुजन लिन्नास हुब्बुश शहवात मिनन निसाए वल बनीना, पढ़े ना, वल कनातीर अल मुकंतरा, है ना, ढेर, सोने चांदी के ढेर तुमने दे दिए। किंतार, फला ताखुदू मिनहु शैआ, उन ढेरों में से कुछ न लो। सुभान अल्लाह, क्या कहना शरीयत। दुश्मन से भी दुश्मनी करो तो हुदूद के अंदर रहकर, ऐसे लकीरें न डाल दो जैसे हमारे यहाँ लकीरें डाल देते हैं। अताखुदूनहु बुहताना व इस्मम मुबीना, क्या तुम, फला ताखुदू मिनहु शैआ, अताखुदूनहु, क्या तुम वो ढेर वापस लेना चाहते हो बुहतान के जरिए कि वो इसकी हकदार नहीं थी, फला नहीं थी, तकलीफ मुझे बड़ी दी है, बड़ा मुझे खार किया है, मुझे तो उसकी प्रॉपर्टी भी ले लेनी चाहिए वगैरह। व इस्मम मुबीना, और खुल्लम खुला गुनाह के जरिए तुम चाहते हो। व कैफ़ ताख़ुज़ूनहु व क़द अफ़ज़ा बअज़ुकुम इला बअज़ व अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न ग़लीज़ा। ये एक अजीब क्वेश्चन है, कैसे तुम वो ढेरों में से पैसा ले लोगे हालांकि तुम खलवत कर चुके हो बाज के साथ। उस खलवत करने के एवज़ तो तुम्हें कुछ लेना ही नहीं चाहिए। व अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न ग़लीज़ा, और तुमने तो बड़े सख्त वादे किए थे, बड़े पक्के वादे किए थे कि दिल दे बैठे हैं तो जुदा नहीं होंगे। तो अब उस वक्त दिल दे दिया था और अब थोड़ा सा माल लेना चाहते हो। शर्म करो, हया करो, वो भी मखलूक खुदा है। सुभान अल्लाह, किस तरीके से शरीयत औरतों का ख्याल रख रही है। इसीलिए ये सूरत सूरह निसा है। औरतों के हुकूक मर्दों की निस्बत कड़े हैं। ये न समझना कि अंग्रेज़ों के यहाँ लेडीज़ फर्स्ट हैं, इस्लाम में भी लेडीज़ फर्स्ट हैं, उनके हुकूक बड़े सख्त हैं। वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम मिनन निसाए इल्ला मा क़द सलफ इन्नहु काना फ़ाहिशतम व मक़ता। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ज़माने जाहिलियत में बाप की बीवी से, बाप की यानी सुतेली माँ से निकाह कर लेते थे, हाँ, कि माल तो मिलेगा, उससे मना किया जा रहा है। वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम मिनन निसाए, उन औरतों के साथ जिनके साथ तुम्हारे आबाओ अजदाद निकाह कर चुके हों उनसे निकाह न करना। वो तुम्हारे बाप दादा की मदखूलात तुम्हारी माएँ दादियाँ शुमार होती हैं, ऐसे न करना। इल्ला मा क़द सलफ, मगर जो साबिक में हो चुका, अब वो तो वापस होने से रहा। इन्नहु काना फ़ाहिशतम व मक़ता, था तो वो बहुत बदकारी का काम और बहुत अज़ाब खुदा था, बदबख्ती थी, मगर वो हो गया, अब उसको तो हम वापस ला नहीं सकते। अब तुम इंसान बन जाओ। वसा सबीला, वो जो तुमने पहले किया था बड़ा बुरा रास्ता था। ये न समझना कि बड़ा अच्छा तुमने काम किया था। ये अभी आ रहा है, जैसे दो बहनों से इकट्ठा निकाह करना, ये जायज़ नहीं है। हमारे यहाँ एक शहर है,
جہاں ایک بہت فن خوان مومن ہے، اس نے 30 سال سے 2 بہنیں رکھی ہوئی، 30 سال سے، اور وہ ہمارے سینٹر کا، وہاں کے سینٹر کا بہت بڑا ابا حضور بھی ہے۔ مجھ سے پوچھا کہ جی وہ حضور 2 بہنیں اگر کسی نے رکھی ہوں تو جائز ہے کہ نہیں؟ اور یاد رکھیے گا، آج ممبر سے بتانے سے پہلے خیال رکھیے گا کہ جو آپ کو لانے کا ذمہ دار ہے اس کے ہاں بھی 2 بہنیں ہیں، تو آپ ذرا کٹسی کا خیال رکھیے گا۔ میں نے کہا میں آج ہی بتا رہا ہوں کہ آج کے بعد میں آؤں گا بھی نہیں یہاں پر، اور یہ لعنت کا کام ہے۔ شریعت میں ہم بکنے والے نہیں ہیں 4 ٹکوں کی خاطر کہ آپ ہمیں $100 دے دیں گے تو ہمارا ایمان $100 میں آپ خرید لیں گے۔ دنیا تو ہم اپنی برباد کر ہی چکے ہیں کہ ماشاءاللہ ایسی قوم کے مولوی ہیں جو دے کے راضی نہیں، آخرت ہم کیوں برباد کریں گے اپنی؟ تو یہ آج بھی، اب تو خیر وہ بیچاری مر گئی، ایک مر گئی ہے تو ایک رہ گئی، ورنہ تو جب تک مری نہیں دونوں ہی رکھی۔ جی ہاں، انہو کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، حرام کر دی گئی ہیں تمہارے لیے تمہاری مائیں حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ معاشرے ایسے بھی ہوں گے کہ جو ماؤں کو بھی حلال کریں گے، ہاں سمجھیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں، میں آپ کو اشارہ ہی کر رہا ہوں، یہاں پر تو بہت سارے ایسی حرکتیں ہوتی ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، بیٹیاں تمہارے لیے حرام ہیں، واخواتکم، بہنیں تمہارے لیے حرام ہیں، وعماتکم، پھوپھیاں تمہارے لیے حرام ہیں، وخالاتکم، تمہاری خالائیں تم پر حرام ہیں، وبنات الاخ، بھتیجیاں، وبنات الاخت، بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، وہ رضاعی مائیں، رضاعی بہنیں بھی حرام ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری بہنیں جو دودھ پلانے سے ہوں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری ساسیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، تمہاری پالی ہوئی بیٹیاں جو تمہاری بیوی کی بیٹیاں ہوں۔ مدخولہ، ایک شخص شادی کرتا ہے، وہ اس کی جو مدخولہ بیوی ہے اس کی بیٹیاں اس پر حرام ہیں، ورنہ پرورش کیسے ہوتی؟ اس کی آنکھیں للچا جاتی، وہ ان بیٹیوں کے ساتھ بھی نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ شریعت نے پابندی لگا دی کہ یہ بھی تمہاری بیٹیاں ہیں۔ اب جو حضور نے گھر میں کچھ پالی ہوئی بیٹیاں، بیوی خدیجہ کی تو نہیں تھی، حالہ کی تھی، ان کی بہن کی بھانجیاں تھیں، وہ حضور نے ظاہر شریف خاندانوں میں جو بیٹیاں پلتی ہیں، شریف ان کو بیٹیاں سمجھتے ہیں، حضور پیار سے ان کو بیٹیاں کہتے تھے، امت بے وقوف نے ان کو حقیقی بیٹیاں سمجھ لیا۔ یہ ہے اصل بات۔ بلکہ ہمارے ایرانی بھی اس پر بڑے پافشاری کرتے ہیں، اور ایرانی تو مرتے لڑتے ہیں اس کے اوپر، کہتے ہیں 4 ہی بیٹیاں تھیں۔ ایرانی مجتہد تک، تھوڑی سی محنت کرنی نہیں، کہتے جی 4 ہی تھی۔ وہ تو اصل میں جو حضور کی جو بیٹیاں کہیں گئی، وہ امت کی بیٹیوں کو بھی تو حضور کی بیٹیاں کہا گیا ہے نا۔ اب یہ المیری سینٹر میں جو بچیاں آتی ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تھوڑی کہ میں کل مر جاؤں تو وہ وراثت کا دعویٰ کر دیں گے کیونکہ ہم المیری سینٹر سے، ہم مولانا کی بیٹیوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم معاشرے میں ان کو اپنی بیٹیاں سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ۔ فی حجورکم من، اچھا، وربائبکم اللاتی فی حجورکم، حجور گود، تمہاری جو گودوں میں ہے، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہاری ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تم دخول کر چکے ہو۔ اگر صرف نکاح ہوا ہے، دخول نہیں ہوا ہے، تو پھر نکاح جائز ہے، اور اگر نکاح کے بعد حق زوجیت ادا ہو گیا، اب وہ تمہاری بیٹیاں بن گئی۔ یہ شریعت نے ریسٹرکشن لگائی، اور باوجود ریسٹرکشن کے پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس معاشرے کو، یہ شیطان کمینہ بندوں کو برگلاتا رہتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم نے اپنی بیویوں سے نکاح نہیں کیا ہے تو ان کی بیٹیوں سے نکاح جائز ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، یہ جو تمہارے اپنے بیٹے یا پوتے نواسے ہیں، ان کی بیویاں، حلائل، حلیلہ، حلیلہ کہتے ہیں نا بیوی کو، یحفظ حلیلتہ، امام علی نے بھی فرمایا تھا متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کی زوجہ
کی عزت کا خیال رکھے، نہ یہ کہ للچائی ہوئی نظر اپنی بھابھی کے اوپر رکھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لعنت ہے ایسے بھائیوں کے اوپر جو ایسی حرکتیں کریں یا للچائی ہوئی نظریں رکھیں، وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی رسوا ہوتے ہیں۔ پھر مولانا کو کہتے ہیں جی زیادہ پیسے لے لو نکاح پڑھ دو، مولانا کیسے نکاح پڑھیں گے جب شریعت میں نکاح جائز ہی نہیں ہے؟ مولانا کیسے پڑھ دیں گے نکاح؟ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، وہ جو تمہارے صلب سے بیٹے ہوں یا نواسے ہوں یا پوتے ہوں، ان کی بیویاں یعنی تمہاری بہویں وغیرہ، یہ ساری کی ساری تم پر حرام ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اے سنٹر کے متولی صاحب، وہ اس سنٹر کے، شرم کرو شرم کرو، ان تجمعوا بین الاختین، کہ تم دو بہنوں کے درمیان جمع کر لو۔ ہمارے متولی تو ماشاءاللہ شادی شدہ ہی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ معشور ہوگا ہمارا متولی تو۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ایک جو ہے وہ ایک کو ایک نہیں، دوسرے کو دو ہے۔ دیکھیں ہمارے میں کیا کیا متولی ہے، یہی کہا نا کہ جو پہلے ہو چکا برا تھا، سا سبیلا، مقتن تھا، فاحشہ تھا، اب کیا کر سکتے ہو؟ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا نا، وہ تو ہو گیا، ختم ہو گیا وہ تو۔ ابھی اگر ہے تو چھوڑ دو فوراً، مقصد یہ ہے فوراً چھوڑ دو۔ اگر ابھی ایک صاحب تھے، میرے والد نے ان کو کہا، میں تو 100 بچہ تھا، ہم تو ان چیزوں کو سمجھتے نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم نے جو اغوا کی ہے خاتون، اس سے تم کے، کیونکہ پہلے جب یہ کسی نے کے نکاح میں تھی تو اڈلٹری کر چکے ہو، تو یہ تم پہ حرام ہے، تو اس کو چھوڑ دو ورنہ تم فعل حرام کرو گے۔ خیر اس نے نہیں چھوڑا۔ میرے والد سے پوچھا کہ بھئی میرا انجام کیا ہوگا؟ میرے ابا جی نے کہا کہ تمہارا انجام قتل ہوگا۔ وہ قتل ہو گیا۔ ہم نے کہا قتل ہوگا، قتل ہو گیا، ہم نے خود دیکھا اس کا جنازہ، قتل ہو گیا۔ تو سوچنا یہ چاہیے قتل اس نے نہیں کیا جس کی بیوی اس نے اغوا کی تھی، قتل کسی اور نے کر دیا۔ دیکھیے آپ یعنی آپ سے مراد یہ جو یعنی وہ جو مخاطب ہے، کوئی بندہ کہیں ظلم کرتا ہے اس پر کہیں سے ظلم ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ وہیں سے ظلم ہو، کہیں سے ہوتا ہے۔ تیر مشرق کو جا رہا ہے، لگتا مغرب میں آ کے۔ یہ عجیب قانون قدرت ہے۔ ہاں ڈرنا چاہیے اللہ سے، حدود و قیود شریعت کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک گاؤں تھا، میں اس وقت بچہ تھا، وہاں ایک صاحب نے کسی کی بچی کو دیکھا۔ گاؤں والے بڑے سخت تھے، بہت ہی سخت تھے، ہمارے گاؤں والے بھی بڑے سخت ہیں۔ اگر وہ کوئی گانا وانا لگا کے ہمارے گاؤں کی سڑک سے گزر جائے تو اس کو پھیٹی لگا دیتے، ایسے وہ گاؤں تھا۔ تو اس نے کسی لڑکی کو دیکھا، اس گاؤں کی بچی کو، انہوں نے اس کی گاڑی روک لی، گاڑی روک کے اس کی دونوں آنکھیں نکال کے بانس کے اوپر ٹانگ دی، دونوں آنکھیں نکال دی، بانس پہ ٹانگ دی کہ جاؤ بتاؤ دنیا کو کہ اس شہر کی بچی کو دیکھو گے تو یہ انجام ہوگا۔ آج بھی لوگ وہاں ڈرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں کچھ نہ کرنا بھائی، یہاں تو آنکھیں نکال لیتے ہیں، بندہ زندہ رہا آنکھیں نکال لی۔ جی ہاں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر یہ کہ وہ جو ہو چکا پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی ہے، اور بھی بہت سارے بہنیں تھیں، وہاں جائز تھا۔ اب وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ شریعت محمد میں 2 بہنیں ایک بندے کے نکاح میں ایٹ اے ٹائم نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ اور جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک شہر میں، ایک گاؤں میں میں تبلیغ کر رہا تھا، تو ان صاحب نے بھی اتفاق سے دونوں بہنیں گھر میں رکھی ہوئی تھی، جلدی موت آ گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، مر گئے، چند دنوں کے اندر ہی مر گئے۔ ہو سکتا ہے وہ 100 سال زندہ رہتا، وہ 30 سال میں مر گیا اس حرکت کی وجہ سے۔ بلکہ میرے جو دوست احباب کالج اسکول کے تھے جو غلط تھے، اشارہ آپ سمجھ جائیے گا، وہ سارے کے سارے مر چکے۔ دیکھیے سارے کے سارے مر گئے، زندگی کم ہو جاتی ہے اس چیز سے۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ میسج ہے آج کا، خاص طور پہ جوانوں کے لیے۔ جوانوں، جوانی کو دیوانی نہ بنانا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہاری عمر 90 سال رکھی ہو اور تم دوسروں کی عزتوں کو پامال کر کے ہو سکتا ہے 30 سال میں مر جاؤ، یہ بری بات ہے۔ اس لیے یہ
درس کہے جاتے ہیں، نمازیں پڑھائی جاتی ہیں، سنٹر بنائے جاتے ہیں، علماء بیچارے قربانیاں دیتے ہیں تاکہ ہماری قوم کے بچے بچیاں نیک بنیں، ان کی عمریں بھی زیادہ ہوں، ان کے رزق بھی زیادہ ہوں۔ یہ شاہ جی سے پوچھ لینا، ان کے علاقوں کے اندر ہے، خدا شاہد ہے، جنہوں نے حدود و قیود شریعت کو پائمال کیا ہے، ارب پتی تھے، آج یوں پھر رہے ہیں، آج کرائے کے پیسے نہیں ہیں۔ کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ؟ آپ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، اپنے بچوں کا رزق بھی ختم کر رہے ہیں، اپنی وجاہتیں بھی ختم کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس کپڑے شرٹ بدلنے کے پیسے نہیں رہے، کل آپ نوابوں کی طرح تھے، صرف ایک گناہ کی وجہ سے۔ کیا فائدہ اس گناہ کا جس کی وجہ سے آدمی کی دنیا بھی برباد ہو جائے اور آخرت میں بھی رسوا ہو جائے۔ ان اللہ کان غفور الرحیما۔ یا اللہ آج کے درس کا ثواب میرے مرحومین کو، آغا مختار حسین کے مرحومین کو، سید سخی حسین شاہ اور سلمہ باجی کے مرحومین کو، سید اعزاز علی کے مرحومین کو، سید مقصود حسین شاہ جعفری کے مرحومین کو، زبیر گوندل کے مرحومین کو، حافظ مبشر نذیر کے مرحومین کو، آغا علی رضا نجفی کے مرحومین کو، آغا سید سجاد علی شاہ جعفری بہشتی کے مرحومین کو، جناب ماسٹر نیاز احمد کے مرحومین کو، حاجی سید امتیاز حسین شاہ نقوی کے مرحومین کو، الحاج سید قاری محمد اصغر نقوی نجفی کے مرحومین کو اصال فرما، جو آن لائن دیکھ رہے ہیں ان کے مرحومین کی بھی مغفرت فرما۔ یا اللہ آخر رمضان ہے، بس ہو سکتا ہے ایک صبح باقی ہے یا 2 صبح باقی رہ گئی رمضان کی، اپنی عزت و جلال کے صدقے میں ہم غریبوں کے گناہ معاف فرما، ہمارے رزق و مال میں برکت عطا فرما، پورے سال میں ہمیں قرآن کا خادم بنا۔ یا اللہ ہمیں اول وقت میں نماز کی توفیق دے، یا اللہ ہمیں حج و زیارات نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کی فوج میں شمار فرما، ہماری اولاد کی اصلاح فرما، ہمارا خاتمہ علی الخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ 5واں پارہ انشاءاللہ کل شروع ہوگا۔